بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. آیت نمبر 159 فرقہ واریت کے بارے میں. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، تفرقہ بنایا، گروپس الگ الگ ہو گئے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، گروہ گروہ بن گئے. اس لفظ پر توجہ فرمائی، اس جملے پر. لست منہم فی شیء، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی لنک نہیں. لست منہم فی شیء، کسی چیز کا بھی کوئی آپ کا ان سے رشتہ نہیں. آپ اور ہیں، وہ اور ہیں جو دین میں گروہ بندیوں کا سبب بنتے. یعنی آپ نے جو مثلا امت بنائی ہے، وہ امت کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے گروپ کو دیکھتے ہیں صرف. یہ اور اس جیسی قرآن کی آیات ایسی آیات ہیں کہ جن پر واقعاً جسے کہتے ہیں درس خارج، علماء کی بحث، کتابیں لکھی جانی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. کیونکہ جس گروپ سے جا کے پوچھو کہتا باقی سارے لانتی ہیں، ہم ٹھیک ہیں. ہر گروپ ناچ رہا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، تو وہ گروپ تو رسول کی امت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں امت اسلام. جب امت اسلام کہتے ہیں کیا مراد لے رہے ہوتے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں؟ نہیں. ہر گروہ جب کہتا ہے امت اسلام تو مراد سارے مسلک وہ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں امت اسلام ہمارے سوا باقی سب جہنمی. امت اسلام درد ہی نہیں ہے. کیا تعلق ہے ان کا رسول سے جو مشرکوں کو نجات کے لیے تڑپ رہا؟ اللہ سچ کہہ رہا ہے. اللہ سے سچا کون ہوگا کہ وہ رسول جو سب کی دشمنوں کی نجات کے لیے بھی تڑپتا ہے، وہ یہ دوسروں کی جہنم کی خواہش رکھنے والوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جو نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ایک دوسرے کو، وہ بندہ کہہ رہے میں مسلمان ہوں، کہتے نہیں تو کافر ہے. ان کا کیا تعلق ہے اللہ کے رسول سے؟ کوئی تعلق نہیں. اللہ تو نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ سچ بولتا ہے. اس کے برعکس باتیں کرنے والے جھوٹے ہیں، چاہے جتنی مزے من گھڑت دلیلیں لے کر آ جائیں. یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ گروہ بندیوں پہ خوش مت ہو، پوری امت کی سوچو. نجات انسان تو، اسلام تو پوری انسانیت کا سوچنے کا کہتا ہے. تم سے تو دوسرا مسلک برداشت نہیں ہو رہا، تم انسانیت کی کیا سوچو گے؟ تم سے تو کلمہ پڑھنے والا برداشت نہیں ہوتا، تم کلمہ نہ پڑھنے والے کو کہاں سے برداشت کرو گے؟ صرف ان کو برداشت کرتے ہو، تمہیں اچھے لگتے ہو ان کے ڈنڈے کی وجہ سے، یا ان کی ظاہری زندگی کی چمک دمک کی وجہ سے ان کے تلوے چاٹتے ہو. ورنہ جس سے کلمہ پڑھنے والا برداشت نہیں، اس سے کلمہ نہ پڑھنے والا کہاں برداشت ہوگا جو اتنا نفرت کا بھرا ہوا ہے؟ صرف وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ظاہری چمک دمک زیادہ ہے اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی مارتے ہیں، وہ ان کی بات ماننی پڑتی. یہ سزا ہے جو اللہ نے مسلط کی ہوئی، اور اس کی طرف قرآن نے بڑا واضح پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا بار بار. جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، بے شک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو یقیناً اللہ کے پاس. اللہ ان کو خود ٹھیک کرے گا بعد میں جب پکڑے گا تو. ثم ینبئہم، پھر اللہ انہیں خبر دے گا بما کانوا یفعلون، جو حرکتیں وہ دنیا میں کرتے رہے، جو کام دنیا میں کرتے رہے ہیں، گروہ بندیاں اور مضبوط کرتے رہے اور دوسروں کو اور دور دور ہٹاتے رہے، بجائے یہ کہ ان کی ہدایت کا، اگر گمراہ سمجھتے ہو ان کو تو ان کی ہدایت کرو، اور اگر ہدایت نہیں کرتے تو تم جہنم کے ٹھیکیدار ہو کہ جہنم میں جہنم دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. تمہارا کام تھا ہدایت کرنا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہا ہے اپنا تعارف کراؤ ان کو، کیا کہہ کر؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ،
یہ ہے میرا راستہ. اگر تم مجھے اپنا نبی مانتے ہو, مجھے اپنا آئیڈیل, اپنا مقتدا, اپنا رہبر مجھے مانتے ہو, تو پھر یہ میں تمہیں اپنا راستہ بتا رہا ہوں. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرت, پوری بصیرت کے ساتھ, دیکھا دکھائی سنی سنائی میں نہیں, پوری بصیرت کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں. اور صرف میں نہیں, انا, میں, ومن اتبعنی, اور جو میری اتباع کرنے والا ہے. ہمارا راستہ یہ ہے, میں اور میرے ساتھی, میں اور میرے فالوورز اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. کتنے ہم میں سے جنت میں سارے سیٹیں کنفرم کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ڈیوٹی پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. کتنوں کو ہم نے خدا کی طرف دعوت دی. سمجھتے ہیں یہ ایک طبقہ آیا جس کا نام ہے مولوی, ان کو اللہ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے, لیز پہ دیا ہوا ہے تبلیغ کرنا, باقی ہمارا کام نہیں ہے. جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے, بے شک اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں, ان کا معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر وہ انہیں خبر دے گا. یہ ينبئهم عام خبر نہیں ہوتی, نبأ سے ہے. نبأ کہتے ہیں بڑی امپورٹنٹ خبر کو, یعنی اس میں ایک اہمیت کا معنی پوشیدہ ہے نبأ میں, ورنہ خبر بھی عربی کا ہی لفظ ہے. سورہ نبأ, نبأ بھی جو نام ہے بڑی, نبی جس کے پاس بڑی خبر ہوتی ہے, اہم خبر ہوتی ہے, اس کو نبی کہتے ہیں, وہ بھی نبأ سے نکلا ہے. ثم ينبئهم, یعنی کہ ثم يخبرهم, پھر وہ انہیں خبر دے گا, یعنی کہ ثم ينبئهم, پھر وہ انہیں نبأ دے گا, یعنی بڑی بھاری باتیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا بیڑا غرق کیا وہاں پر, جو میں نے دین دیا تھا, جو قرآن بار بار وحدت اور قریب آنے کا کہتا تھا, تم نے کیسے بیڑا غرق کیا اپنی گھٹیا قسم کی باتوں سے, اور امت کو توڑا ٹکڑوں میں کیے رکھا. اور جس قرآن میں شدت سے وحدت کا کہا گیا تھا, اس قرآن کو تم نے کہا یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا سمجھ میں آتا اور کیا سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. اس آیت کا ایک پس منظر ہے, وہ بھی سن لیجئے. اگر ذہن میں سوال جائے کہ ابھی تو اسلام ہی تو مکے میں تھا, تو فرقے کیسے بن گئے, توجہ فرمائے. یہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے. ان لوگوں نے دو پس منظر ہیں. ایک یہ کہ رسول اللہ پر الزام لگاتے تھے کہ اس نے آ کر ہمارے شہر میں بدامنی پھیلا دی, اس نے لوگوں کو لڑوا دیا, اس نے تفرقہ کر دیا. ہم اکٹھے رہ رہے تھے اور یہ آ کر اس نے نئے دین کا دعویٰ کیا ہے, اور جناب باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا تو فلان ہو گیا, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ایک یہ تھا. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کا تو فرقہ والوں سے تعلق کوئی نہیں, آپ تو حق کی دعوت دے رہے. تفرقے والے تو یہ ہیں جنہوں نے دین ابراہیم کو جو حق تھا اس کو خراب کر کے اتنے زیادہ سینکڑوں بت بنا لیے ہیں, اور ان سے من گھڑت نظریات گھڑ لیے ہیں, من گھڑت بدعات اور رسومات گھڑ کے, اور اس شرک کا شکار ہو گئے. ان چیزوں کا انہوں نے توڑا امت کو, جو امت ابراہیم تھی, جو ملت ابراہیم تھی. اور آپ جو اس حق کی طرف بلا رہے ہو, جو کہہ رہے ہو کہ وہ ابراہیم جس کو مانتے ہو, اس نے تو یہ چیزیں نہیں بتائی, اس نے تو بت پرستی نہیں کی, اس نے تو نہیں کہا کہ یہ فلانی چیز حلال ہے فلانی حرام ہے جو تم نے خود گھڑی ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑو, اور وہ جو خالص دین ابراہیم اس کے پیچھے چلو, اور جو حق کی طرف بلا رہا ہے اسے کہتے فرقہ پھیلاتا ہے, بجائے یہ غور کرنے کی کہ یہ بات ٹھیک کر رہے. اور تم نے جو توڑ رکھا ہے, اتنے خدا بنا رکھے ہیں, اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں, یہ ایک رسول اللہ پر بلیم تھا. ایک تو یہ, اور دوسرا اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ جو اس سے پہلے موجود تھے اہل کتاب, مسیحی تھے یا یہودی, وہ بھی فرقوں میں اسی طرح گروپس میں بٹے ہوئے تھے, وہ بھی ایک دوسرے کے مخالفت میں اور کیا کرتے تھے. لیکن اوورآل آیت کا پیغام کیا ہے کہ جو تفرقہ چاہتا ہے اور امت کی نہیں سوچتا, اللہ کے نبی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, خدا کا رسول کا یہ مزاج ہی نہیں ہے, اور گویا کہ اظہار لا تعلقی ہے, وہ بھی قرآن مجید میں. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ العلی العظیم.